السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک نئے عزم، ایک نئے جوش اور ایک نئی امید کے ساتھ آج کے ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی بالکل خیریت سے ہوگی۔ آج سنڈے تھا اور میں بھرپور نیند لینا چاہ رہی تھی، لیکن صبح سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سر میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جا کر دیکھا جائے باہر گلی میں ہو کیا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں باہر تشریف لے گئی۔ یہ تو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہمارے بالکل برابر والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور لیبر میرا خیال ہے صبح 7 بجے ہی آ گئی تھی۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو بالکل برابر والے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ریت سے بھرا ٹرک بھی آ گیا۔ بس رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی۔ اس قدر بیلچوں کا شور کہ اللہ کی پناہ۔ ان چیزوں کا خیال ان لوگوں کو خود رکھنا چاہیے کہ سنڈے کا دن ہے، اور پوری سوسائٹی میں سبھی لوگ، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ سنڈے والے دن آرام سے اٹھیں، لیکن وہ بیچارے بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اور صبح سے ان کا کام جو تھا جاری و ساری تھا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہیں۔ خیر، چونکہ اب میں اٹھ چکی تھی، میرے ہسبینڈ سنڈے کو بھی اپنی جاب پر جاتے ہیں، تو میں فریش ہو کر کچن میں آ گئی اپنا ناشتہ بنانے۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا جس کا نام رویل ہے وہ بھی جاگ گیا۔ تو جناب، یہ ہے میرا ناشتہ: 2 بوائل ایگ اور 1 کپ چائے وداؤٹ شوگر۔ اب ہم اپنے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 30+ کے بعد انسان کو تھوڑا سا ہیلتھ کانشیس ہو جانا چاہیے اور کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بس میں نے اپنی لائف سے پراٹھے اور بریڈ کو نکال دیا ہے۔ تقریباً ڈیلی بیس پر میں یہی ناشتہ کرتی ہوں۔ ہاں، آفٹر 15 ڈیز کبھی کبھی پراٹھے کا بھی شوق پورا کر لیتی ہوں۔ یہ ہماری آپس کی بات ہے۔ ابھی تو فی الحال میں یہی کھاؤں گی، بوائل ایگ وداؤٹ شکر چائے۔ اگر آپ بغیر چینی کے چائے پیتے ہیں تو شروع میں کچھ ٹائم کے لیے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر میٹھی چائے نہیں پی جاتی۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ کافی ٹائم سے میں پھیکی چائے پی رہی ہوں، تو اب مجھ سے میٹھی چائے نہیں پی جاتی۔ مجھے پھیکی ہی چائے پسند ہوتی ہے، چاہے میں صبح پیوں یا میں شام میں پیوں۔ آج کا جو تھا لنچ اوپر ریڈی ہوگا، اوپر والے پورشن میں۔ تو جب میں یہاں سے کام سے فارغ ہو کر اوپر گئی تو اوپر ایک سرپرائز پلان ہو رہا تھا۔ چلے جی، میرا ناشتہ تو ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوپر کون سا سرپرائز پلان ہو رہا ہے۔ آج میڈ نہیں آئی ہے میری، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈش واشنگ وغیرہ مجھے خود ہی کرنا پڑے گی۔ تھوڑا سا بورنگ کام ہے، لیکن خیر سنڈے والے دن ہی بس مجھے موقع ملتا ہے ڈش واشنگ کا۔ ویسے تو میں سارا کام اپنی نظروں کے سامنے ہی کرواتی ہوں میڈ سے۔ آج چونکہ سنڈے ہے تو اس وجہ سے مجھے خود کرنا پڑے گا سارا کام۔ جب میں کام سے فارغ ہوئی تو اوپر سرپرائز پلان ہو رہا تھا لنچ کا۔ میری بیٹی نے برگر کا تمام سامان آن لائن آرڈر کیا اور گھر میں برگر بنانے کا پلان کیا۔ فرائز چونکہ ایک لمبا چوڑا زیادہ پھیلا دینے والا معاملہ ہے، تو فرائز کا ہم لوگوں نے سوچا کہ وہ ہم باہر پلان کریں، باہر سے منگوائیں۔ اب جیسے جیسے برگر کی تیاری ہے تو میں کیسے بھول سکتی ہوں آج کا میسیج کنوے کرنے کے لیے، جو کہ میری ویڈیو کا مین مقصد ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ذکر کون سا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
سب سے افضل ذکر یہ ہے۔ اگر ہم اس کے ترجمے کی بات کریں تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے بھی 100 مرتبہ اس کلمے کی تسبیح پڑھ لی صبح کے ٹائم، تو پورا دن اس سے زیادہ نیکی والا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس تسبیح کی۔ اور اگر کسی نے شام میں یہ تسبیح پڑھ لی تو صبح تک اس سے زیادہ نیکی والا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مشکل سے 5 یا 10 منٹ کا یہ عمل ہے۔ میں روزانہ باقاعدگی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد لازمی اس کی ایک تسبیح پڑھتی ہوں، اور اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہم زندگی میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تو کتنی دگ و دود کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں آخرت کی بھی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ یہ تسبیح آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا بریک لیتی ہوں۔ ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے بریک لیا تھا۔ اذان ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے چھوٹا سا بریک لیا تھا۔ ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کی تیاری کریں گے، جب تک ہمارے برگرز بھی ریڈی ہو جائیں گے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کے ذکر کی۔ میں نے ابھی آپ سے ایک تسبیح کا ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات میں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس طرح سے آپ کو سہولت ہو۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ذکر کی بھی، اس تسبیح کی بھی اللہ کے نزدیک بہت فضیلت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان تسبیحات کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور تب یہ تسبیحات پڑھیں، نہیں، بلکہ باوضو، بے وضو، جب دل چاہے، چلتے پھرتے، کھانا بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، چلتے پھرتے، جب آپ کا دل چاہے، بس زبان سے آپ کے یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ آپ ان تسبیحات کا ورد کریں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان تسبیحات کے پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اضافہ ہوگا۔ میری عموماً جو ہے یہ روٹین ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنی روٹین شیئر کروں، کہ میں عصر کی نماز کے فوراً بعد کم از کم 4 سے 5 تسبیحات کا اہتمام کرتی ہوں، جس میں سب سے پہلی یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ ایک درود شریف ہوتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیسری تسبیح جو ہوتی ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھی تسبیح ہوتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور پانچویں تسبیح ہوتی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پانچویں تسبیح میں کچھ بھی پڑھ لیتی ہوں، اللہم اجرنی من النار، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، واٹ ایور۔ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم پر، اگر ٹائم میرے پاس زیادہ ہو تو میں تمام تسبیحات کو لائن کے ساتھ پڑھتی رہتی ہوں، لیکن ان 5 تسبیحات کا میں ضرور ذکر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کو بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور میری یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چلیں جی، ہمارے جو برگر ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ میری بیٹی جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے برگر کو تکمیل تک پہنچا رہی ہے، لیکن
افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک ہماری فرائز نہیں آئیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں فرائز کا انتظار کرنا پڑے گا یا بغیر فرائز کے برگرز کھانے پڑیں گے. یہ کہ ان کے چکن پیٹیز ہیں. اب کھا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسا ٹیسٹ ہے. اگر میں بناتی تو میں یقیناً گھر میں ہی پیٹی بناتی. مجھے وہ زیادہ پسند ہے. بیف کے ہوتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے ان کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. میرے حساب سے ان کا جو ہے سائز بہت چھوٹا ہے. اور سوس بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں بناتی. میونیز، کیچپ، اس میں آپ تھوڑا سا اوریگینو ڈال دیں، چلی فلیکس ڈال دیں، نمک. بہت مزے کی، بہت لذیذ جو ہے سوس بنتی ہے. تقریباً 3 سے 4 سال پرانی بات ہے. میں جو ہے کوکنگ کا باقاعدہ کام کرتی تھی. میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں تو کووڈ کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، تو میں نے یہ ہوم میڈ کوکنگ کا کام شروع کیا تھا، جو کہ بہت اچھا مجھے اس کا رسپانس ملا، جس میں میں روزانہ ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایک ڈش بناتی تھی، جس میں برگرز ہوتے تھے. کبھی بریانی، کبھی برگرز، کبھی مٹر پلاؤ، کبھی بیف پلاؤ، چکن پلاؤ. مطلب ڈفرینٹ ڈشز ہوتی تھیں اور لوگوں کو میرا ٹیسٹ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا. لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ انسان میں ہمیشہ ہمت ایک جیسی نہیں رہتی. میں نے 2-3 سال کام کیا اور مجھے بہت اچھا رسپانس ملا تھا. کسی دن میں آپ کو اپنی اس سوسائٹی کا وزٹ کرواؤں گی، اس کی پارک، اس کے ویوز سب کچھ دکھاؤں گی. بہت اچھی پرسکون سوسائٹی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ سب ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. یہاں پر واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. ایٹ اے ٹائم میرے پاس 300 سے 400 جو ہیں اس گروپ میں لوگ کنیکٹ ہیں. چلیں جی، برگرز تیار ہو چکے ہیں اور میری بیٹی جو ہے اس سے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا. بنانے کے بعد ہم لوگوں نے بیٹھ کر برگر کو انجوائے کیا. لیکن ابھی بھی افسوس اس بات کا ہے کہ فرائز ہماری ابھی تک نہیں آئی. میری ایک بیٹی کا نام دانیہ ہے، ایک بیٹی کا نام سوزین ہے، ایک بیٹی کا نام مائرہ ہے. ہم لوگ سب مل کر رہتے ہیں. بیسیکلی جو ہے سوزین وہ میری بہن کی بیٹی ہے، لیکن مجھے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے. یہ لیں جی، باتیں کرتے کرتے فرائز آ گئی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.